تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلام جو بھی غلام ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد ہوئے، اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ اچھے ہیں، کلو مدول، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے میں اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے ہی بات کروں گا۔ میں نہ اس انتظامیہ کا پابند ہوں تو نہ اس گورنمنٹ کا پابند ہوں۔ جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہی بات بیان ہوگی۔ سنی ڈرتے ڈرتے کل ہمیں کہیں جی لیٹرینوں میں بند ہو جاؤ تو ہم لیٹرینوں میں بند ہو جائیں گے۔ حکومت تو یہ چاہ رہی ہے کہ سنی اتنے ان کو ڈرایا جائے کہ یہ لیٹرینوں میں بند ہو جائیں۔ رائے وینڈ کا اجتماع ہوتا ہے، وہ کر لیتے، جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ مرنا نہیں ہے ایک دن۔ ہمارا امام تو کہہ گیا کہ جناب کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ذات پر نہیں جی، ذات پر نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو جس امام کے ماننے والے ہیں وہ تو حضور کے نام پر کروڑوں جہاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سنی وہ ہے کہ جناب اپنی ایک جان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مرنا نہیں ہے بھائی جی، تو جب مرنا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جو وہ باطل ہے، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی۔ میں نے جمعے پر کہا کہ بھائی یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں رائے وینڈ میں؟ حضور کی عزت کا مسئلہ چلا ہوا ہے پوری دنیا میں اس وقت، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ 3 دن میں بتائیں کہ ایک دن بھی حضور کی عزت کا نام لیا ہو انہوں نے رائے وینڈ میں، تو یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوئی تعصب سے کہہ سکتا ہے یہ تو مولوی ہے احمد رضا۔ میں نے کہا اقبال تو بتا، تو داڑھی منڈا ہے نا، مصور پاکستان ہے، تو بتا کہ جو امام احمد رضا نے بات کیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، اس کے علاوہ بات کوئی نہیں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما است، در بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال کہتا ہے سارا دین حضور کی ذات ہے۔ سارا دین حضور کی ذات ہے، تو یہ 3 دن کس دین کی بات کرتے رہتے ہیں؟ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ تو کس بات کر رہے ہو؟ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو جی؟ اس واسطے ہماری تقریریں فرقہ واریت سے بالا، اب میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو مجھے اگر کوئی لگام دینا چاہتا ہے تو پہلے ان کو دے کہ جو رسول اللہ کی شان کے منکر ہیں، جو حضور کی شان کے منکر ہیں، ان کو پہلے لگا۔ ہم تو جب ان کا کھاتے ہیں تو پھر کام تو ان کے لیے کرنا پڑے گا نا جناب۔ اس حالت میں بھی کسی کو کوئی روٹی دیتا ہے جس حالت میں میری ہے، تو مجھے تو اس حالت میں بھی رسول اللہ کے صدقے رب روٹی دے رہا ہے۔ ایسے حالت میں تو آدمی کو جناب ویسے ہی آدمی برباد ہو جاتا ہے، لیکن میں آباد ہوں کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک روٹی دے رہے۔ اب تو نہ روک اے غنی کی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ صحت کی حالت میں حضور نے چوپڑی ہوئی روٹی دی تو اب بھی وہ چوپڑی ہوئی دے رہے، تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اہل سنت و جماعت ہیں، فرقے وہ ہیں، بربادیاں ان کی ہیں، بے ادب وہ ہیں، گستاخ وہ ہیں، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ کوئی ضرورت ہے اہل سنت کو ڈرنے کی؟ تو آپ ایسے ہی اپنی مسجدوں میں سہم گئے جی، وہ
آ گئے چند پولیسی وہ کہتے جی روڈ پر بڑا خطرہ ہے. انہوں نے کہا جی خطرہ ہے تو ساڑی حفاظت کرو. تسی تنخواہ کی دی لیندے ہو بھائی؟ جے شیعہ دے 10 بندے اندر بیٹھے تے باہر 500 پولیسیا کھڑیا تو انہاں 10 بندے دی حفاظت ہو سکتی تے جڑے رسول اللہ دے غلام اتنے بیٹھے نے انہاں دی حفاظت تواڈے ذمہ کوئی نہیں. وہ کوئی زیادہ ٹیکس دے دین سنیا تو ایتھے دے اندر گل ہی کوئی نہیں ہونی. ایتھے تے یا تو حضور دی شان بیان ہونی یا حضور دے غلاماں دی شان بیان ہونی. دل بمحبوب حجازی بستائم زی جہت بیک دے گر پہ وستائم. اقبال کہندا اسی دل رسول اللہ نال لایا اور اسی کسی نو منیا ہی نہیں.